أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ ام الکتاب اسی کے پاس ہے۔ سورہ رات کی 39 نمبر کی آیت ہے۔ اس آیت پر گزشتہ درس میں بھی بات چل رہی تھی کہ مفسرین کی ایک جماعت کا خیال اور اس کی تفسیر اس تعلق سے یہ ہے کہ ناسخ اور منسوخ جو آیتیں، جو احکامات اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، قرآن میں بھی کئی ایک مقامات پر کچھ آیتیں ہیں جس کی تلاوت کی جاتی ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ ایسے کئی ایک باتیں آپ کو ملیں گی، احکامات، تو اس کا تعلق اس مسئلے نسخ سے ہے، یہ فرماتے ہیں ایک مفسرین کی جماعت۔ اور ایک دوسری جماعت مفسرین کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر نقل کرتے ہوئے قرآن اور حدیث کی تصریحات کے مطابق بیان کرتے ہیں کہ اس کا تعلق تقدیر سے ہے۔ تقدیر انسان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنا پر لکھ دی تھی۔ ساری مخلوقات، انسان اپنے پیدا ہونے کے بعد کیا کیا کام کرے گا اللہ تعالیٰ جانتے تھے۔ اس کی بنا پر انہوں نے لکھ دیا کہ اس کی عمر، اس کا رزق، اس کی موت اور اس کی راحت اور مصیبت اور اس کی نیکی اور برائی اور بدی، یہ ساری چیزیں پہلے ہی سے لکھ دی گئی۔ اور پھر اس کے بعد جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے، حمل، اور وہ 120 دن کا ہو جاتا ہے، یعنی 4 ماہ کا، تو اس وقت اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے۔ اور 4 ماہ میں سائنس بھی اس بات کو ثابت کر چکی ہے کہ انسانی اعضاء کی تکمیل ہو جاتی ہے ماں کے پیٹ میں۔ 120 دن جب ہو جاتے ہیں تو پورے اعضاء مکمل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ڈیولپ ہونا شروع ہوتے ہیں خالی اعضاء، سارے اعضاء بن جاتے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث سے جو ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ 120 دن کے بعد فرشتہ آتا ہے اور اللہ سے اجازت مانگتا ہے کہ اس کی تقدیر کے بارے میں کیا لکھوں، اور لکھ دیا جاتا ہے اللہ کے حکم سے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، سعید ہوگا یا شقی ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، کتنی سانسیں لے گا، کب مرے گا، کہاں پر مرے گا، رزق کتنا پائے گا، اور کیا کیا کرے گا۔ یہ ساری باتیں ماں کے پیٹ ہی میں لکھ دی جاتی ہیں اس کے لیے، اس کے تعلق سے۔ اور پھر اور ایک مرحلہ شب قدر، ہر سال شب قدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ اس سال پیش ہونے والے حالات اور معاملات کو متعلقہ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں اور تقدیریں۔ تو یہ موقع پہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہ تقدیریں جو لکھتے ہیں، تو اس میں 2 طرح کی تقدیریں ہیں۔ ایک ہے تقدیر مبرم اور دوسری ہے تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم وہ ہے جو آخری نتیجے کے طور پر علم الہی کے مطابق لکھ دیا گیا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، کوئی کمی پیشی نہیں ہونے والی ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے ہیں، سیاہی سوکھ چکی ہے، جو حدیث میں جو بات آتی ہے وہ تقدیر مبرم کے تعلق سے ہے۔ اور ایک ہے تقدیر معلق، کچھ خاص حکم، خاص شرائط کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، مشروط، کنڈیشنل جسے کہا جاتا ہے۔ یہ کرو گے تو ایسا ہوگا، وہ کرو گے تو ایسا ہوگا۔ دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں کنڈیشنل ہوتی ہیں بعض، تو ایسا ہی کنڈیشنل ہے یہ تقدیر معلق۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے کہ یہ شرط اگر پوری ہوگی تو یہ حکم رہے گا، یہ شرط اگر پوری نہیں ہوگی تو یہ حکم بھی ختم ہو جائے گا۔ بعض دفعہ وہ شرائط کو بھی اللہ تعالیٰ لکھ کر رکھتے ہیں، فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ شرائط لکھی نہیں جاتی، فرشتوں کو بھی اس کا علم نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہی کو صرف اس کا علم ہوتا ہے، اور جب وہ حکم بدلتا ہے تو سب حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ یہی تقدیر معلق ہے۔ یعنی تقدیر معلق یہ ہے کہ شرائط کے ساتھ کسی حکم کو لگا دیا جاتا ہے۔
ایسے کئی ایک احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کے کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے نتائج میں فرق پڑتا ہے۔ اعمال کی وجہ سے رزق میں، عمر میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ اور ایک کئی روایتوں میں یہ بات بھی ہے کہ صدقہ و خیرات انسان کرتا ہے تو بلائیات اس کے ٹل جاتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ تقدیر معلق ہی سے تعلق ہے اس کا۔ یہ عمر اور رزق میں کمی اور زیادتی ہو جاتی ہے انسان کے کچھ کاموں، کچھ عملوں کی وجہ سے، صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المومنین بیت اللہ شریف کا جب طواف کرتے تو روتے روتے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ میرے لیے اگر آپ نے گناہ اور برائی لکھ رکھی ہے تو آپ کے ہاتھ میں قلم ہے، آپ جس کو چاہتے ہیں مٹاتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ثابت اور برقرار رکھتے ہیں۔ میرے گناہوں اور میری خرابیوں کو نکال کر اس میں سعادت اور رحمت ڈال دیجیے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہو کرتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعاؤں سے تقدیریں بدلتی ہیں، یہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔ دعاؤں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ انسان خود اپنے آواز سے دعا کر لینا اور دوسرے نیک بندوں سے بھی دعائیں کرا سکتا ہے کہ میرے لیے دعا کر دیجیے، تو یہ اس کو جو ہے چھوڑنا نہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعائیں کرتے رہنا ہے۔ اب اس سلسلے میں جو ہے کئی ایک احادیث ہم کو جو ملتی ہیں کہ تقدیریں جو بدلتی ہیں، تو صحیح حدیث، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ صلہ رحمی کی وجہ سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، صلہ رحمی کرنے والے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور مسند احمد کی حدیث ہے کہ انسان کبھی کچھ ایسے گناہ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کو رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ کچھ ایسے کام اور ایسے گناہ ہو جاتے ہیں اس سے جس کی وجہ سے اس کو رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور کئی ایک احادیث جو ماں باپ کی خدمت اور ان کی اطاعت، ان کی بات ماننے، ان کی فرما برداری کرنے کے سلسلے میں ہم کو ملتی ہے کہ جو ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے اس کی رزق میں، اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی ماں باپ کی خدمت اور اطاعت اور فرما برداری کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کی عمر میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتی ہیں۔ یہ بھی تقدیر معلق ہی سے تعلق ہے اس کا۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے صلہ رحمی کی وجہ سے، صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے اور زیادتی ہوتی ہے، اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، لوگوں سے اس کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں اور باہمی ایک دوسرے کے ساتھ محبت قائم ہوتی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ کام کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسا کہ شرط میں نے بھی آپ کے سامنے بتایا کہ یہ کرو گے تو ایسا ہوگا، تو یہ شرط اس کے لیے یہ ہے کہ صلہ رحمی اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو پھر اس کے لیے رزق میں برکت اور زیادتی ہو جاتی ہے، اس کی عمر میں زیادتی ہو جاتی ہے اور لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، باہمی محبت قائم ہو جاتی ہے۔ اور ایک حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، متفقہ علیہ حدیث۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں جگہ جو حدیث لکھی جاتی ہے وہ بہت بڑی اہمیت کی ہوتی ہے، اس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے تو پھر اس کے رزق میں کشادگی ہو جاتی ہے، اس کے رزق میں کشادگی ہو جاتی ہے اور اس کے سارے کاموں میں خیر و برکت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یعنی صلہ رحمی کرنے کے اس قدر فائدے ہیں۔ اور کئی ایک جیسے جو ہے میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ مختلف اعمال انسان کے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو مختلف اس کے اثرات ہوتے ہیں اور اس کی تقدیر میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بدل دیتے ہیں۔ یہ شرائط کے ساتھ ہوتا ہے کہ یہ کام کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، وہ کام کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، صدقہ خیرات کریں گے تو یہ چیزیں ہو جائیں گی، ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے تو یہ حاصل ہو جائے گا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے، دیگر لوگوں کے ساتھ اچھے حسن و سلوک کریں گے، ان کی خبرگیری کریں گے، ان کی مدد کریں گے۔ صلہ رحمی کے تعلق سے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سے پہلے 10-15 دن پہلے جو آیتیں آ رہی تھی اس میں آپ کے سامنے بات پیش کی جا چکی ہے کہ صلہ رحمی ہے کیا چیز، اس کو سمجھایا گیا تھا مختلف انداز میں کہ اللہ تعالیٰ کیسا پسند کرتے ہیں صلہ رحمی کو۔ آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ لوگ خطا رحمی کرنے کے پر تل گئے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تعلقات ختم کرنا چاہتے ہیں لوگوں سے، ذرا سا غصہ آ گیا اور ناراضگی ہو گئی تو یہ کہتے ہیں کہ آج سے ہمارا اور تمہارا قطع تعلق، یہ بھائی وہ بھائی سے نہیں ملنا چاہتا، اس کی اجازت ہی نہیں ہے، یہ ناجائز ہے اور حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ اجازت نہیں دی ہے، کسی کو اختیار نہیں دیا ہے۔ یہ سارے رشتے اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائے ہیں اور رشتوں کو ویسے ہی رکھنا چاہیے جس کو جوڑ کر رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے
کہا ہے اس کو جوڑ کر رکھنا ضروری ہے۔ وہ کسی شرط کے ساتھ بھی جو ہے اس میں اجازت نہیں ہے کہ تم رشتہ توڑ سکتے ہو۔ بعض وقت جیسا کہ لوگ بولتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا اس لیے ہم نے رشتہ توڑ دیا، انہوں نے ہمارا حق مارا اس لیے ہم نے ان سے رشتہ توڑ دیا، انہوں نے ہم کو گالیاں دی۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ، وہ ان کا عمل ہے، وہ جواب دیں گے۔ ہم کو یہ چاہیے کہ اللہ کا حکم مانیں۔ اللہ کا حکم یہی ہے کہ چاہے کوئی کچھ کر لے، کوئی ظلم و زیادتی کر لے، تمہاری حق تلفی کر لے، تو تم جو ہے اس پر ظلم نہیں کرنا، اس کو درگزر اور معاف کر دینا اللہ کے لیے، اور اس کا حق اس کو دے دینا۔ یہ صلہ رحمی ہے۔ تو صلہ رحمی کی زبردست فضیلت ہے۔ اس میں جو ہے ان احادیث سے جو ہے یہ بات ثابت ہوتی ہے، روایتوں سے، اور اس آیت سے بھی جو ہے بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعمال کے متعلق جو باتیں لکھ کر رکھی ہیں اس میں تبدیلی بھی ممکن ہے، اور اس میں کمی و بیشی ہو سکتی ہے۔ ان تمام اعمال کی وجہ سے یہ شرائط کے ساتھ ہے، کنڈیشنل ہے۔ تو اس کے بعد آخرت کے فائدے تو بے شمار ہیں۔ یہ کام اگر جو کوئی کرتا ہے، صلہ رحمی یا ماں باپ کی خدمت، اطاعت اور فرمانبرداری اور دیگر اچھے کام، نیک کام، لیکن دنیا کے بھی فائدے اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دیے ہیں۔ انسان دنیا کا حریص ہوتا ہے عام طور پر، یہ چاہتا ہے کہ دنیا ہی میں اس کو کچھ مل جائے، سامنے کیا مل رہا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے، تو سامنے بھی دیا جا رہا ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ اچھے معاملے ہو، اس کے سارے کاموں میں خیر و برکت ہو، لوگ اس کے ساتھ محبت کریں، اس کی عمر میں زیادتی ہو، اس کے رزق میں کشادگی ہو، تو پھر چاہیے کہ صلہ رحمی کریں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یہ چیزیں کرنا اس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ دنیا کی چاہت بھی اگر رکھ کے کر رہا ہے تو وہ بھی جو ہے اس کو یہ کام کرنا ہوگا اس کے لیے، کیونکہ ہر ایک چاہتا ہے کہ مجھے لمبی لمبی عمریں ملیں، طویل عمر جینا چاہتا ہے۔ تو اگر کوئی طویل عمر اور خیر و برکت چاہتا ہے، زندگی میں برکت چاہتا ہے، اپنے مالوں میں برکت چاہتا ہے، تو چاہیے کہ پھر یہ کام کر لیں۔ یہ کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے، احادیث سے، صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے۔ تو اس میں جو ہے تقدیر معلق اور تقدیر مبرم سے اس کا تعلق ہے۔ ایک مفسرین کی جماعت نے اس کے تعلق سے بتایا، وَإِنَّهُ أُمُّ الْكِتَابِ، نوشتہ تقدیر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ کتاب مبین وہ اللہ کے پاس ہے، اس کو کوئی چھو نہیں سکتا۔ اللہ کی مرضی کے بغیر اللہ تعالیٰ ہی اس میں رد و بدل کرتے ہیں۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ اور ہم نے جس چیز کا ان سے وعدہ کر رکھا ہے اس کا کچھ حصہ ہم تمہیں دکھا دیں یا تمہیں وفات دے دیں، بہرحال تم پر ذمہ داری صرف پیغام پہنچانے کی ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ اسلام کو فتح اور کامیابی ہوگی، اور یہ کافر اور کفار جو ہے جو آپ کو ستا رہے ہیں، تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، وہ مغلوب اور مقہور ہوں گے اور ذلیل و خوار ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں تسلی دی گئی ہے کہ آپ اس کی فکر مت کیجئے کہ یہ کب ہونے والا ہے۔ یہ سمجھیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی حیات مبارکہ میں یہ پیش آ جائے، یا اگر ایسا نہیں ہوگا تو آپ کو اس دنیا سے اٹھا لینے کے بعد بھی جو ہم ان کے ساتھ وہ معاملہ کریں گے جو وعدہ کیا گیا ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ۔ اور ایسا ہی ہوا آپ کی حیات مبارکہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نظروں کے سامنے دکھایا کامیابیاں اور فتوحات۔ فتح مکہ ایک زبردست فتح، اس کے بعد دیگر فتوحات، سارے عرب پر جو ہے اسلام کا جھنڈا لہرا دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں، جزیرۃ العرب میں، اور دیگر جو ہے کئی ایک بحرین اور جو ہے دیگر مقامات یمن وغیرہ میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں جو ہے اسلام ترقی کرتا گیا، اور اس کے بعد پھر مزید ترقیاں ہوتی ہیں خلفائے راشدین کے دور میں جو ہے اسلام پھیلتا گیا۔ تو یہ اس میں بتانا مقصود ہے کہ آپ اس کی فکر نہ کریں، وعدہ ہے آپ سے اور وعدے کی تکمیل ہوگی۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، سورہ مومن 24ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ رسولوں سے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے اس دنیا میں بھی اور اس موقع پر بھی جب گواہیوں کے لیے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، اور جو ہے یہ فرما دیا گیا کہ یہ ہونے والا ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ بس آپ کی ذمہ داری یہی ہے کہ پیغام کا پہنچا دینا، پیغام پہنچا دیجئے، حساب لینا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ اس کی فکر چھوڑ دیجئے۔ آپ منوانے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی منوانے کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، تو ہم اور آپ کہاں بھیجے گئے ہیں منوانے کے لیے؟ لوگ آج منوانے کی فکر میں جھگڑے کرتے ہیں لوگوں سے کہ ہماری بات مان لی جائے، اگر نہیں مانیں گے تو ہم جھگڑیں گے آپ سے۔ ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ پیغام حق جو ہے پہنچا دینا دلائل کے ساتھ، یہ ہماری ذمہ داری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اور منصب بھی یہی تھا
کہ حساب لینا اللہ کی ذمہ ہے، ہمارے اور آپ کے ذمہ حساب لینا نہیں ہے۔ اولم يروا اننا نأتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سریع الحساب۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم اس سرزمین کی طرف ان کی سرحدوں کو گھٹاتے ہوئے بڑھ رہے ہیں؟ اللہ حکم نافذ کرتا ہے، کوئی نہیں جو اس کے حکم کو ٹال سکے، اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اس میں جو ہے یہ بات بتائی گئی ہے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ گھٹاتے جا رہے ہیں اور اللہ حکم نافذ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام کو غلبہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے جا رہے ہیں، اور مشرکوں اور کافروں پر مکے کی زمین روز بروز تنگ ہوتی جا رہی ہے، اور آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ ایک دن وہ سارے مشرکین کو عرب سے نکال دیا گیا، اور اسلام ترقی کرتے 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 ساری دنیا میں پھیل گیا۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 2.25 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل گیا، 17 ممالک آپ کے زیر نگین تھے اسلام کے۔ تو اس طریقے سے اسلام ترقی کرتا ہوا آج کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ یعنی جو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ دنیا کے ہر کچے پکے جو ہے مکان میں اسلام داخل ہو جائے گا، آج ویسا ہی نظر آتا ہے کہ دنیا کے ہر مقام پر اذان کی آواز، اللہ کی آواز، شہادت دی جا رہی ہے، جو یہ سنی جا رہی ہے کہ 250 کروڑ مسلمان آج دنیا میں پائے جاتے ہیں، تقریباً 25% مسلمان، 55 ممالک پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکمرانی عطا فرمائی ہے۔ یا کہ کم ہے، اس قدر جو ہے اسلام پھیلایا جا رہا ہے، لیکن مسلمان ہے کہ اپنے اعمال سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سچے اور پکے مسلمان بنیں، صرف نام کے مسلمان نہ ہو۔ آج اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قدر قوت اور دولت عطا فرمائی ہے، اور ان کو سب کچھ عطا فرما دیا ہے، اور وہ ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ زمین تنگ ہوتے جا رہی ہے کفر کی، شرک کی، اور اسلام آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک دن ایسا آ جائے گا کہ پوری کی پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمہ۔ اللہ حکم نافذ کرتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، کسی کی مجال نہیں کہ اس کے حکم کو ٹال سکے۔ وہو سریع الحساب، اور حساب لینے میں بہت تیز ہے وہ۔ وقد مکر الذین من قبلہم فللہ المکر جمیعا یعلم ما تکسب کل نفس وسیعلم الکفار لمن عقبى الدار۔ اور جو لوگ اس سے پہلے گزر چکے ہیں انہوں نے بھی چالیں چلی تھیں، مگر تمام تدبیریں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، وہ ہر شخص کی کمائی کو جانتا ہے۔ اور قریب ان کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔ اس میں جو ہے تسلی دی جا رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے ساتھ بھی لوگ چالیں چل رہے ہیں، اس سے پہلے بھی نبیوں کے ساتھ لوگ چالیں چلے اور مکر اور تدبیریں کی، خفیہ تدبیریں کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے سامنے کسی کی تدبیر نہیں چل سکتی۔ پہلے بھی چلے تھے، ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا گیا، اب بھی جو چالیں چل رہے ہیں وہ بھی ہلاک ہوں گے۔ آئندہ بھی جو اس قسم کی حرکتیں کریں گے اسلام کے خلاف، وہ تباہ و تاراج ہو دیں گے، اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا جائے گا۔ ان کی وہ چالیں اللہ کے سامنے چلنے والی نہیں ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور ان قریب ان کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے، عاقبت میں جو ہے وہ سوائے آگ کے اور کہیں نہیں جانے والے ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ یہ سورہ رات کی سب سے آخری آیت ہے، اختتامی آیت ہے۔ کافر کہتے ہیں کہ تم اس کے بھیجے ہوئے نہیں ہو، کہو میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، نیز وہ لوگ جو کتاب الہی کا علم رکھتے ہیں۔ یہاں پر آخری آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ کفار یہ ساری باتیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیوں سے بات شروع کی گئی تھی سورت کو، اس قدر باتیں بتائی گئی ان کو، ساری باتیں بتانے کے باوجود بھی، کھول کھول کر واضح کر دینے کے باوجود بھی نہیں مانتے ہیں۔ تو نہ مانیں، آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ بات بات پر معجزات طلب کرتے جانا، جبکہ بہت ساری معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود دے کر بھیجے تھے۔ قرآن خود ایک معجزہ ہے، اس کے باوجود بھی وہ فرمائش کرتے جاتے تھے کہ یہ معجزہ دکھا دیجیے، وہ معجزہ دکھا دیجیے تو مان لیں گے۔ اس میں بتا دیا گیا ہے کہ وہ ماننے والے نہیں ہیں، اور پھر فرمایا گیا کہ آپ کے اور لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور وہ اہل علم بھی جن کو کتاب دی گئی تھی پہلے سے، اس میں سے جو لوگ ایمان لے آئے، مراد اہل کتاب کی وہ لوگ جو کتاب الہی کا علم رکھتے ہیں اور حق پسند تھے، ان کی گواہی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تائید
میں پیش کیا گیا کہ پچھلی کتابوں میں ایک رسول کی بعثت کے سلسلے میں جو پیشین گوئیاں موجود تھیں وہ پوری طرح آپ پر صادق آ رہی تھی، اور آپ کی دعوت ٹھیک ٹھیک وہی دعوت تھی جو ان کی کتابوں میں بتائی گئی تھی، جس طرح انبیاء علیہ السلام دعوت دیتے آئے ہیں۔ اس لیے نصارہ میں سے نجاشی شاہ حبشہ جیسے لوگوں پر جو آپ پر ایمان لے آئے اور شہادت کے تعلق سے کافی اہم بات ہے، اور دیگر حضرات عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہے دیگر مذاہب سے جو اہل کتاب سے تعلق رکھتے تھے، یہود و نصارہ سے تعلق رکھتے تھے، وہ لوگ اسلام میں آئے، اور ان کے پاس جو کتابیں موجود تھی اس میں یہ گواہیاں موجود تھی اور یہ پیشین گوئیاں موجود تھی کہ ایک دن آئے گا اور ایسی اور ایسے یہ صفات والے نبی آئیں گے۔ تو اس کے تعلق سے انہوں نے بھی گواہی دی اور فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے، تو آپ کے لیے کہ آپ سچے رسول ہیں، نیز وہ لوگ جو کتاب الہی کا علم رکھتے ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کی گواہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔